بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد ہم لوگ اعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ بن احمد الحكمي رحمہ اللہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور کتاب میں ہم لوگ آج سوال نمبر 44 ما هو توحید الالہیہ یہاں سے پڑھ رہے ہیں. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو توحيد الإلهية؟ الجواب هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات، وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. ما هو ضد توحيد الإلهية؟ الجواب ضده هو الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. ما هو الشرك الأكبر؟ الجواب هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضاة الله وغير ذلك. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو في الصحيحين. اس کے بعد کیا ہے؟ وَيَسْتَوِي فِي الْخُرُوجِ بِهَذَا الشِّرْكِ عَنِ الدِّينِ الْمُجَاهِرِ بِهِ كَكُفَّارَةِ قُرَيْشِ وَغَيْرِهِمْ، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. يظهرون أيوة. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وغير ذلك من الآيات. بس ہے کیا اور پڑھیں؟ جی الشرک الاصغر، الشرک الاکبر پڑھے ہیں، الشرک الاصغر پڑھ سکتے ہیں. وہ ایک اور ایک سوال پڑھ سکتے ہیں. ما هو الشرك الأصغر؟ الجواب هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، ثم فسره بقوله صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد.
وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي رواية وأشرك. ومنه قول ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال ذلك أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ومنه قول لولا الله وأنت وما لي إلا الله وأنت وأنا داخل على الله وعليك ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال أهل العلم ويجوز لولا الله ثم فلان ولا يجوز لولا الله وفلان. ٹھیک کیا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ اعلام السنة المنشورہ لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورہ للشیخ حافظ احمد الحکمی رحمہ اللہ. اس کتاب میں سوال نمبر 44 پڑھ رہے ہیں ما هو توحید الالہیہ. یہ آج اس میں حلقہ نمبر 13 ہے. سب سے پہلے جو انواع التوحید ہیں اگر اس میں اس کی اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اہم کون سی قسم ہے مشائخ؟ توحید کے اقسام میں سب سے اہم قسم کون سی ہے؟ کیا پوچھے؟ توحید کی جتنی اقسام ہیں اس میں سب سے اہم قسم کون سی ہے؟ توحید الالوہیہ. توحید الالوہیہ سب سے اہم قسم ہے کیونکہ کفار مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تو اللہ کو رب مانتے تھے، توحید ربوبیت کو مانتے تھے. وہ لوگ توحید الوہیت کے منکر تھے. انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. سارے معبودوں کو ہٹا کر ایک ہی معبود کی طرف دعوت دینا، یہ تو ایک ان ھذا لشیء عجاب، انہیں بہت ہی عجیب چیز نظر آنے لگی. تو بس وہ لوگ اسی کا انکار کر رہے تھے، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کی امانت، دیانت، آپ کے نسب، ہر چیز کے وہ قائل تھے. اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے رب بھی مانتے تھے، بلکہ جب بڑی مصیبت میں پھنستے تو کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگتی تو ایسی صورت میں صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. یہ کفار مکہ کے حال کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اب یہاں اگر مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں گے تو جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں اس میں سے اکثر کس چیز میں بھٹکے ہیں؟ اکثریت جو بھٹک رہی ہے وہ کون سی قسم میں بھٹک رہی ہے مشائخ؟ جی شیخ کیا بول رہے ہیں؟ اب مسلمانوں کی جو ایک اکثریت یا ایک بڑی تعداد جو گمراہ ہو رہی ہے یا اس کو کیا کہیں کہ کوتاہ ہے، وہ توحید کی کون سی قسم میں وہ لوگ کوتاہی کر رہے ہیں؟ توحید ربوبیت میں، توحید الوہیت میں اکثریت کی گمراہی، کیونکہ نظر و نیاز کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے، قربانیاں کرتے ہیں جا کے غیر اللہ کے لیے، وہ مزاروں پہ سجدہ کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے،
اور انہیں کے ناموں کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، ان کے لیے مختلف قسم کی نظریں مانتے ہیں. تو یہ ایک عمومی طور پر آج کل توحید الوہیت میں کوتاہی اس طرح ہو رہی ہے مسلمانوں میں، موجودہ مسلمان. دیکھیے اب تعریف یہاں پر سوال انہوں نے جو کیا ہے وہ افراد اللہ تعالی بجمیع انواع العبادت الظاہرۃ والباطنہ قولا وعملا. اصل میں اللہ رب العزت کو سارے عبادت کی جتنی اقسام ہیں ان تمام میں اللہ کو یکتا ماننا اور اسی کو لائق اور سارے عبادتوں کا اہل سمجھنا، چاہے وہ ظاہری عبادتیں ہوں باطنی عبادتیں ہوں. ظاہری عبادتیں جیسے کیا ہے مشائخ؟ ظاہری عبادتیں جیسے نماز، نماز ہے روزہ، جی. باطنی عبادت جیسے وہ عبادتیں جن کا تعلق دل سے جی مثلا توکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، یہ ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، یہ بھی ایک دلی عبادت ہے. اور اگر کوئی انسان غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے تو پھر گویا کہ وہ ایک باطنی عبادت میں شرک کر رہا ہے. اب دیکھیے اس کے بعد مزید اس کی تعریف میں وضاحت اس طرح کر رہے ہیں قولا و عملا، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو یا عمل سے ہو. یہ عبادت جو انسان کر رہا ہے اس کا تعلق چاہے قول سے ہو چاہے عمل سے ہو. ونفی العبادت عن کل ما سوى اللہ تعالی کائن من کان، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا اہل نہیں ہے، لائق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ان کو عبد کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں ایک بشر ہوں، مجھے بشر کہو. اور لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غلو کر کے ان کو معبود بنا دیا، ایسا تم میرے ساتھ مت کرنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا لعن اللہ اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. یہ سب باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی. تو کوئی بھی انسان یا کوئی بھی ولی اس بات کا اہل نہیں ہے، اس بات کے لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یا اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادتیں ہیں ان میں سے کسی کو غیر اللہ کے لیے کیا جائے. كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. یہ ان سارے آیاتوں میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا صرف اللہ ہی کی عبادت ہوگی، یہی اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ نے دیگر آیت میں کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اور یہ اس کے علاوہ بھی کئی ایک آیتیں ہیں، اور یہی مطلب ہے لا الہ شہادت لا الہ الا اللہ. اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کو معبود برحق مانتا ہوں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ساری عبادتیں ظاہری ہوں باطنی ہوں قولی ہوں عملی ہوں، ان تمام کو صرف اللہ کے لیے خاص کر دے. افراد اللہ بجمیع انواع العبادہ. افراد کا لفظ یہ یاد رکھیں کیونکہ یہ تعریف کو جامع بنانے میں ایک اہم لفظ ہے. اس کے بعد ضد توحید الالوہیہ. توحید الالوہیہ یہ سوال نمبر 45.
توحید الوہیت کی ضد کیا ہے؟ شرک ہے. اور شرک کو بھی انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک شرک اصغر، ایک شرک اکبر. اب شرک اکبر کیا ہے کہ انسان کو پوری طرح دین سے باہر کر دیتی ہے. جیسے آدمی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرے، غیر اللہ کو اپنا معبود مانے، اپنی عبادتیں اس کے لیے کرنے لگے، تو یہ شرک اکبر ہے. اور شرک اصغر ینافی کمالہ، اور شرک اصغر جو توحید کے کمال کے منافی، یعنی اگر کوئی انسان اس میں مبتلا ہے تو گویا کہ وہ پوری طرح مخلص موحد نہیں ہے. مثال کے طور پر جس انسان کے اندر شرک اصغر ہے، شرک اصغر پایا جاتا ہے، اس کا ابھی اس کی توحید میں کمال نہیں آیا ہے، اس کی توحید میں کمال نہیں آیا. اب دیکھیے، اب اس کی مزید وضاحت کرتے جانا ہے. یہ جو توحید الوہیت کی ضد ہے، شرک اصغر، شرک اکبر اور ان کے دلائل. اب شرک اکبر کے تعلق سے وضاحت کر رہے ہیں. کیا ہے شرک اکبر؟ اتخاذ العبد من دون اللہ ندا یسویہ برب العالمین یحبہ کحب اللہ ویخشاہ کخشیۃ اللہ ویلتجئ الیہ ویدعوہ ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضات الله وغير ذلك. اللہ کے علاوہ کسی کو ایک شریک بنا لینا اور اس کو اللہ کے برابر ٹھہرانا، وہ کس طرح ہوگا؟ اس کی کئی صورتیں دیکھیے بیان کی ہیں. یا تو وہ اللہ کی طرح اس انسان سے یا اس ولی سے محبت کرے، یا اس ولی سے یا اس انسان سے ڈرے غیر اللہ سے، یا اس کی پناہ چاہے اور اس کو ہی پکارے مصیبتوں میں اور اسی سے ڈرے، اسی سے امید لگائے اور اسی سے اپنے خواہشات کا اظہار کرے اور اسی پر بھروسہ کرے اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرے. جیسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یہ ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرے، لیکن اگر وہ پیر اور ولی یہ کہتا ہے کہ تم مجھے سجدہ کرو تو اس کی بات مانتا ہے، تو گویا کہ وہ اس کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہا ہے، وہ اس کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہا ہے کیونکہ اس کو سجدہ کر رہا ہے. اب یہاں پر اس کے دلائل دیکھیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، شرک اکبر کو بس نہیں معاف کرے گا. شرک اکبر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کوئی شرک کرتا ہے تو بہت ہی بڑی گمراہی میں چلا گیا یا گمراہ ہو گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا جو آدمی شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی. اسی طرح ایک مثال یہ بھی دی کہ جس نے شرک کیا تو گویا کہ آسمان سے گر پڑا ہے، پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اس کو کہیں لے جائے دور جگہ میں، اس کی ایسی ہی مثال ہے. اب حدیث سے بھی ایک دلیل انہوں نے دی ہے. اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اس کو عذاب نہ دے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو مطلب یہ کہ اگر شرک کریں گے تو پھر کیا ہوگا مشائخ؟ اللہ کا حق بندوں یہ ہے. ہاں بولیے. جو شرک کریں گے تو بس وہی پورا عمل ضائع ہو جائیں گے نا، اعمال ضائع ہو جائیں گے اور اللہ تعالی ان کو عذاب دے سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر حدیث میں یہ بات کہی گئی وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ان بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے. اگر وہ بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینے کا حقدار ہے. اسی طرح اس شرک میں یا شرک اکبر میں یہ بات بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ جو لوگ کھلے انداز میں کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بھائی ہم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، یہ بھی برابر ہیں،
اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو منافقین کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کھلے عام بولنے سے ڈرتے ہیں کہ آبائی گھر کا دین جو ہے، آبائی دین اسلام ہے، لیکن اب یہ لوگ اگر کوئی خیالات اس کے تبدیل ہو گئے، کچھ اور ہی سوچتا ہے، تو پھر اوپر سے یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں، مسلمانوں میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہے، لیکن اگر اندر سے وہ مسلمان نہ ہو تو پھر ایسا انسان بھی شرک اکبر میں مبتلا ہے۔ اندر سے وہ اگر اسلام کو سچے دل سے نہیں مانتا تو پھر ایسا انسان بھی شرک اکبر میں مبتلا ہے۔ پھر یہاں پر دیکھیے جیسے کہ منافقین کا معاملہ تھا، منافقین جو ہے وہ اسلام اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ لوگ شرک اور کفر میں مبتلا تھے، اس اعتبار سے کہ اوپر ہی اوپر اسلام سے محبت کا اظہار کرتے، پھر اندر اسلام سے بغض رکھتے تھے، یہ ان کا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا، تو منافقین کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بالکل نچلے حصے میں عذاب کا اہل ٹھہرایا۔ اچھا مشاہد، ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان شرک میں مبتلا تھا، بعد میں وہ توبہ کرنا چاہے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مشرک کی توبہ نا شیخ؟ جی، مشرک کی توبہ، ہاں بالکل توبہ قبول ہوئیں گی نا، سچے دل سے اگر وہ توبہ کرتا ہے۔ جی، شرک اکبر کا بھی اگر کوئی مرتکب ہوتا ہے، لیکن اس کو اگر ہدایت نصیب ہو، اس کو احساس ہو کہ میں جو کام کیا ہوں غلط کیا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام يهدم ما كان قبله والهجرة تهدم ما كان قبلها، تو اسلام جس طرح اسلام لانے سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسے ہی شرک سے مکمل اگر ایک انسان توبہ کر لیتا ہے، اسلام لانے والا اصل میں کیا ہے؟ شرک سے توبہ کر رہا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر ایک مشرک بھی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے کہ مجھ سے جو شرک ہوا میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اس سے باز آتا ہوں، اس پر شرمندہ ہوں، اگر ان توبہ کے شرائط کو پورا کرتے ہوئے اگر وہ انسان توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شرک اکبر کو بھی معاف کرے گا، اگر وہ حین حیات مطلب مرنے سے پہلے یہ کام اگر وہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی حال میں اگر مر گیا تو پھر یہ معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اگر مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لیا تو پھر اس کی مغفرت کا امکان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چاہے تو معاف کر دے گا۔ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر یہ اگر وہ شرک اکبر میں مبتلا تھا اور اسی حال میں مر گیا اور توحید کی طرف واپس نہیں آیا تو پھر اس کا معاملہ بڑا ہی گمبھیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، حالت کفر میں اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بات کہی گئی، دیکھیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یہ منافقین بھی اگر حالت نفاق میں مر جاتے ہیں توبہ کیے بغیر تو پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، یہ جہنم کے نچلے گڑھے میں رہیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو پھر ان کا معاملہ الگ ہے۔ اچھا چلیے، اس کے بعد
یہاں جو سوال ہے ما هو الشرک الاصغر، یہ کافی طویل ہے، یہاں میٹنگ کا وقت کم ہے، انشاءاللہ ہم لوگ یہیں پر رک جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد جو حلقہ ہوگا وہاں ما هو الشرک الاصغر وہاں سے ہم لوگ پڑھتے ہیں. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.